بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کیسے کم ہوتا ہے اور کیسے زیادہ ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ سے اور روایات کی روشنی سے مال و دولت کم کرنے اور مال و دولت بڑھانے کے تین اسباب یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلا مال کم ہونے کا سبب ہے اس میں بہت زیادہ اظہار فقر کرنا، ہر وقت اپنی غربت کا رونا روتے رہنا، ہائے میں بہت غریب ہوں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، حالات بہت تنگ ہیں۔ جتنی غربت کی داستان بیان کریں اتنی غربت آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ غربت میں اضافے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنی غربت انسانوں کے سامنے بیان کی جائے۔ تو کبھی بھی اپنے حالات دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، اپنے مسائل کسی کو نہ بتائیں، اپنی عزت کریں۔ رزق تو ہمیں خدا نے دینا ہے، تو کیوں نہ ہم صرف اسی کے سامنے اپنے مسئلے بیان کریں، اسی کے سامنے اپنا دل ہلکا کریں، اس سے اپنی سارے مسئلے، ساری پرابلمز بس اسی سے بیان کریں۔ نفس کی غلامی اور خواہشات ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو لگام نہ ڈالی جائے تو یہ انسان کو بربادی تک لے جا سکتی ہیں۔ تو کم پہ راضی ہونا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو انسان کم چیزوں پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو انسان کم چیزوں پر راضی رہتا ہے میں اس کے کم اعمال پر راضی رہتا ہوں۔ اول تو ہم گناہگاروں کے اعمال ویسے ہی بہت کم ہیں، اور جو ہیں بھی تو ہم اس پہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے خالص ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ ہاں، اس سے ہمارا اچھا گمان ضرور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، جو اس کی رحمت پر یقین رکھتا ہے اس کے ساتھ اس کی رحمتیں رہتی ہیں، لیکن اپنے اعمال پہ ہم کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ قبول کرے تو اس کا شکر ہے۔ تو کم پہ راضی رہنا سیکھ لیں تو ہماری زندگیوں میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور پھر برکتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اس کا ہمیں صلہ دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا سبب ہے غربت کا بہت زیادہ اظہار فقر کرنا۔ جو دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ اگر کسی کے والد اس کو بد دعا دیں تو وہ انسان مالی لحاظ سے بہت کمزور ہو جاتا ہے اور فقیر ہو جاتا ہے۔ والدین کی عزت ویسے ہی ہمارے اسلام میں بہت زیادہ اس کی تاکید ہے۔ والدین کو قرآن مجید میں ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، ان کی طرف غصے کی نگاہ سے نہ دیکھو، اور عام طور پر والدین کبھی اپنی اولاد کو بد دعا دیتے نہیں ہیں یہاں تک کہ اولاد حد سے زیادہ ان کا دل دکھانے کا باعث بنے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے خیانت۔ جو انسان خیانت کرے اس کا مال کم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے راز میں خیانت ہو، کسی کے مال میں خیانت ہو۔ تو تین چیزیں جن سے مال کم ہو جاتا ہے: بہت زیادہ اظہار فقر کرنا، اگر والد بد دعا دے دیں، اور تیسرا جو خیانت کرے۔ اب وہ چیزیں جن سے مال بڑھتا ہے، تو سب سے پہلے صلہ رحم کرنا، اپنے رشتہ داروں سے، اللہ کی مخلوق سے، غریبوں سے اللہ کی خاطر اچھے تعلق رکھنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے اللہ کی خاطر اچھا تعلق قائم کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں، اللہ کی خاطر معاف کر دیں، غریبوں سے، اللہ کی تمام مخلوق سے اچھی طرح پیش آئیں۔ ایک آمدنی بڑھانے کا جو بہت اچھا طریقہ ہے وہ ہے غریبوں کو کھانا کھلانا۔ جب آمدنی کم ہو تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنے دسترخوان کھول دو، اپنی حیثیت، اپنی پہنچ کے مطابق جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اپنے آمدنی بڑھانے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے جس سے مال بڑھتا ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ نہ صرف مال و دولت کو بڑھاتا ہے بلکہ اس سے مشکلات، بلائیں، مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ صدقہ ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کا صدقہ ہے۔ پہلے آپ ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں، پھر اپنی سلامتی کے لیے صدقہ دیں۔ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے کہ وہ جب صدقہ دیا کرتے تھے تو صدقہ چوم کر دیتے تھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ صدقہ جب دیتے ہیں تو پہلے وہ صدقہ اللہ پاک کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کریں۔ صدقہ دینا، آپ جب صدقہ دیتے ہیں تو وہ آپ کا معاملہ اصل میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ اس کا 70 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے انشاءاللہ۔
تیسرا اس میں جو پوائنٹ ہے کہ مال بڑھانا ہے تو ماڈریٹ لائف، ایک اعتدال والی لائف، اعتدال پسند زندگی گزاریں، جس میں نہ آپ اتنا زیادہ کنجوسی کریں کہ آپ اپنی جائز ضروریات پہ بھی خرچ نہ کریں، اور نہ ہی اتنا ہاتھ کھول دیں کہ پھر آپ محتاج ہو کر دوسروں سے مانگنا آپ کو پڑے۔ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو آگے بھی شیئر کر دیں، شاید کسی اور کا بھی اس سے بھلا ہو سکے۔ والسلام۔